needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments are کہا گیا کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے۔ ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر میں آپ کو دو لفظوں میں بتاؤں تو یہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے اور یہ اتھارٹیٹیو ہوتی ہے۔ تو رزلٹ کیا نکلا ہے ہارڈ سٹیٹ بنانے کا پاکستان کو؟ اگر بلوچستان کی بات کریں تو کل اور پرسوں کی بات ہے کہ سوراب میں حملے کیے گئے اور وہاں پہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کو قتل کر دیا گیا BLA کی طرف سے۔ سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ جو اینٹی ٹیررزم یعنی کہ انسداد دہشت گردی کے جج ہیں ان پر حملہ ہوا۔ GB کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ جو ٹریڈرز ہیں، جو تاجر ہیں، انہوں نے چائنا پاکستان کا جو مین روڈ ہے کاروکرم ہائی وے اس کو بلاک کیا ہوا ہے فار دا انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے آرمی چیف جو کہ اب فیلڈ مارشل بن گئے ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے ایک پاکستان کو سمت دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے، ہم اسے سافٹ سٹیٹ نہیں رہنے دیں گے۔ تو سافٹ سٹیٹ میں اور ہارڈ سٹیٹ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہارڈ سٹیٹ ہوتی ہے یہ سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، یعنی کہ جو پاور ہے وہ اوپر والے لوگوں کے پاس اور اوپر والے آفیسرز کے پاس ہوتی ہے، اور اتھارٹیٹیو ہوتی ہے، یعنی کہ جو احکامات اوپر والے لوگوں یا اوپر والے افسروں سے آتے ہیں انہی کو نیچے والے افسروں نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اسے ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے کئی دہائیاں پہلے، یعنی 10-15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، جو پاور ہے وہ نیچے منتقل کرنی چاہیے۔ اگر صرف اوپر پاور ہو تو اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، خراب ہوتے ہیں۔ تو اب بہرحال آرمی چیف صاحب کی مرضی ہے، دیکھیں جو بندہ عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کا جو مائنڈ کام کرتا ہے اس نے وہی کرنا ہے۔ اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہارڈ سٹیٹ بنانے سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بصد احترام میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے ہارڈ سٹیٹ بنانے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ سال 2-4-5 سال سے نہیں، کئی دہائیوں سے پوری دنیا میں پڑھایا ہی یہی گیا ہے کہ آپ کو اگر آپ نے کسی کمپنی کے معاملات بہتر کرنے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کے بہتر کرنے ہیں، حتیٰ کہ کسی ملک کے بھی بہتر کرنے ہیں، تو ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، نیچے لوگوں کو اختیار دینا چاہیے۔ اور پاکستان نے یہ اصول اپنایا بھی ہے۔ کیسے اپنایا ہے؟ ہم نے یہ جو لوکل باڈی کا نظام دیا، یعنی کہ مشرف نے آ کے ناظم بنائے 2000 کے بعد، دیکھیں کتنے سال پہلے، 25 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی چیئرمین ہوتے تھے، تو یہ تو پہلے سے یہاں پہ موجود تھا نظام۔ تو لوکل باڈیز کا سارا نظام ہے ہی اسی بنیاد پہ کہ سسٹم ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیئرمین ہوتا ہے، کیونکہ جو کونسلر ہوتا ہے وہ نیچے والے جو لوگ ہیں ان کے مسائل بہتر سمجھ سکتا ہے، گلی محلے کے مسائل۔ تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سینٹرلائزڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس 2025 میں پاکستان کو؟ اس سے تو حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جناب اب نتیجہ کیا نکلا ہے اس سینٹرلائزیشن کا اور اس ہارڈ سٹیٹ بنانے کا پاکستان کو؟ پہلے بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں۔ بلوچستان مسلسل جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے۔ ابھی اگر ہم پچھلے 2 دن کی بات کریں تو وہاں پہ جناب UBL بینک کو لوٹا گیا۔ میں آپ کو صرف بڑے بڑے واقعات بتا رہا ہوں، ویسے تو کئی واقعات ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی، تو بڑے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہاں پہ UBL بینک کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد جناب ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ہدایت اللہ جام ان کو قتل کر دیا گیا BLA کی طرف سے۔ اب دیکھیں جو ڈیپٹی کمشنر ہوتا ہے نا کسی بھی ضلع کا، وہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے، یعنی کہ پریکٹیکلی ضلع چلا ہی ڈیپٹی کمشنر رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ضلع میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ ڈیپٹی کمشنر پہ۔ تو انہوں نے ضلع کے سربراہ کا ہی قتل کر دیا، ADC کا، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کا، ہدایت اللہ جام کا۔ تو کتنی کو رٹ ہے بلوچستان میں؟ یہ سوراب شہر کا واقعہ ہے، بلوچستان کے سوراب شہر کا۔ اس کے بعد جناب وہاں پہ اور بھی کئی جو ضلع کے سرکاری ملازم ہیں ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے، جن کی باقاعدہ فوٹیجز موجود ہیں، اور بازاروں میں آ گئے BLA کے لوگ اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور گورنمنٹ کی رٹ کو ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی ہارڈ سٹیٹ والی پالیسی اپناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور انہوں نے پھر معاملات وہ نارمل پہ لائے۔ اب ہو یہی رہا ہے کہ ایک جگہ پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد سیکیورٹی فورسز وہاں پہ چلی جاتی ہیں، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے اگلے دن دوبارہ کہیں پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اگر ہم نے حل ڈھونڈنا ہے تو حل اس کا صرف اور صرف بات چیت ہے۔ آپ جتنا مرضی لڑتے رہیں، جتنا مرضی کہیں کہ ہم جناب دہشت گردوں کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ دہشت گرد بھی تو پاکستانی ہے نا۔
آپ کہتے ہیں وہ فتنۃ الہندوستان ہے، یعنی کہ انڈیا ان کو سپانسر کر رہا ہے. میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ انڈیا ان کو سپانسر کر رہا ہوگا، لیکن انڈین تو آ کے نہیں نا لڑ رہے ہیں بلوچستان میں. کوئی ہو سکتا ہے ان کے سپائے ہوں یہاں پہ 2 4 5 6 10 لوگ ان کے ہوں جو وہاں پہ سپائے ہوں، جو جاسوس ہوں بلوچستان میں، لیکن یہ جو لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لڑ رہے ہیں یا ہزاروں کی تعداد میں، یہ تو اپنے پاکستانی لوگ ہیں نا. تو ان سے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. ہارڈ سٹیٹ کو ختم کر کے ہمیں سافٹ سٹیٹ کی طرف جانا چاہیے. ہارڈ سٹیٹ حل ہی نہیں ہے. اور دوسرا، ہارڈ سٹیٹ کے ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیارات ہوں گے تو یہی حال ہوگا. دیکھیں جب بھی ملٹری کی پاکستان میں حکومت آئی ہے، چاہے وہ مشرف دور ہو، جو آج کی جنریشن ہے ان کو صرف مشرف دور یا یاد ہے، یا یہ والا جو ابھی دور چل رہا ہے. مشرف دور بھی اتنا برا نہیں تھا جتنی زیادہ اتھارٹیٹیو نظام آج کل اس حکومت میں چل رہا ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی تو شاید مشرف دور میں بھی نہیں چلتی تھی جب انہوں نے الیکشن کروا دیے تھے جتنی آج کل چل رہی ہے. تو مشرف دور میں بھی دیکھیں بلوچستان کے حالات خراب ہوئے اور کتنی دہشت گردی تھی پاکستان میں، اور آج بھی دیکھیں وہی حالت ہے. وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے، وہ بات چیت کر کے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ فوج کا کام ہی نہیں ہے ملک کے حالات ٹھیک کرنا. ان کا جو کام ہے وہ انہوں نے بہت اچھا کیا اب جب انڈیا سے جنگ ہوئی ہے. دیکھیں انڈیا نے حملہ کیا، ہم نے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہماری ایئر فورس نے، ہماری باقی جتنی بھی مسلح افواج ہیں، انہوں نے بہترین پرفارم کیا، کیونکہ ان کا کام وہ ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے ملک کے اندر حالات ٹھیک کرنا. وہ جتنا بھی کھپتے رہیں گے یہ کبھی حالات ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں تو وہاں پہ پچھلے پورے مہینے میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کسانوں کا. یا سے پنجاب میں خود آلو کی فصل کا گروور ہوں، تو آلو بہت بڑی تعداد میں کراچی جاتے ہیں، کیونکہ کراچی تقریباً 1.5 کروڑ کا شہر ہے. اور دنیا میں کتنے ہی ملک ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں. یعنی کہ ابھی آذربائیجان گئے ہوئے تھے ہمارے وزیر اعظم، تو ایک بڑا ملک ہے آذربائیجان، لیکن آذربائیجان کی آبادی 1 کروڑ ہے، یعنی کہ کراچی سے کم ہے. تو اتنا بڑا شہر ہے کراچی. پنجاب سے بہت زیادہ سبزیاں اور پھل وغیرہ جاتے ہیں کراچی. تو یہ جو سبزیاں جاتی ہیں ان میں آپ کو بتا رہا ہوں آلو جاتے ہیں اور چیزیں، پیاز جاتے ہیں اور چیزیں جاتی ہیں. تو یہ راستے میں خراب ہوئی ہیں، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کیونکہ راستے بند تھے پچھلا پورا مہینہ سندھ میں. اس کے بعد جناب ابھی کل کا واقعہ ہے کہ سندھ میں انسداد دہشت گردی کے جج صاحب پہ حملہ ہوا ہے خیرپور میں. ان کا ایک گارڈ وہاں پہ قتل ہو گیا اور 2 پولیس کے اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، لیکن جج صاحب محفوظ رہے ہیں. پھر اگر ہم جی بی کی بات کریں تو ہمارا جو چائنا کے ساتھ مین روٹ ہے وہ جی بی کے تھرو ہے، یعنی گلگت بلتستان کے تھرو. تو یہ جو مین روٹ ہے ہمارا چائنا کے ساتھ، شاہراہ کارو کرم، یہ شاہراہ بھی بند کی ہوئی ہے تاجروں نے. وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں کسٹم والوں سے شکایتیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں. اور جی بی کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمیں تنگ کر رہی ہے. تو انہوں نے ایک دھرنا دیا ہوا ہے، یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے، یعنی کہ آج اتوار ہے، جمعے سے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اوورآل اگر پاکستان کی بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ ہارڈ سٹیٹ بنانے کا جو رزلٹ نکلا ہے نا وہ یہ آپ کے سامنے ہے. جتنی جلدی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات سمجھ جائے گی اتنا اچھا ہوگا کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں نا ان کو یہ کام کرنے دیں. انشاءاللہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ڈنڈے کا استعمال کر کے ہارڈ سٹیٹ بنا کے حالات ٹھیک کرنا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ جتنا مرضی کھپ لیں، جتنے مرضی گولے مار لیں، گولیاں چلا لیں، توپے مار لیں، ہیلی کاپٹر کا استعمال کر لیں، یہ حالات ٹھیک نہیں ہونے والے.